العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير، سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته ظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. صلوات محمد. دیکھیے، آپ لوگ اتنی دور سے تشریف لائے ہیں اور اتنے لوگ جو ہے وہ 3 دن سے ہیں. تو اب آپ کے بزرگ، ہمارے بزرگ جنہوں نے ہم کو پالا بڑا کیا، فرش کے لائق بنایا، منبر کے لائق بنایا، ان کو بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارے بچے جو بھی برے گئے ہوئے ہیں تو ان کو کیسے پتہ چلے گا. جملہ مومنین، مخصوصاً وہ محبان علی جن کو کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے، اپنے بزرگوں کو اور مرحومہ کشنما بانو بنت اشفاق حسین اپنے بزرگوں کو ذہن میں رکھ کے جو لوگ یہاں محنت کر رہے ہیں، زحمت اٹھا رہے ہیں، ان کے بزرگوں کو ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے ایصال فرما دیں جلدی جلدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچاس سال کی ایج میں جائے گا، کوئی 70 میں جائے گا، کوئی 80 میں جائے گا، کوئی بیچارہ 25-30 میں جائے گا، کوئی 100 تک رہے گا. بس جانا سب کو ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ مر گئے بات ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہے. گائے مر گئی بات ختم ہے، بیل مر گیا بات ختم ہے، بکرا مر گیا بات ختم ہے، جانور مر گئے بات. ہمارے مرنے کے بعد بات نہیں ختم ہوتی. ہم لوگوں کا معاملہ تو مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے. اسی لیے ابھی جو آپ نے آیت پڑھی کل نفس ذائقۃ الموت، یہ 3 جگہ قرآن میں آئی ہے اور اس کے بعد الگ الگ جملے ہیں. ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. سب کو مرنا ہے لیکن مر کے بعد ختم نہیں ہوگی. تم سب کو ہماری بارگاہ میں پلٹ کے تو آپ کے پاس آ کے کیا کریں گے صاحب؟ بڑھیا بڑھیا ملے گا؟ تو بالکل ملے گا. ہمیں جو چاہو گے وہ ملے گا. خالی ارادہ کرو گے وہ مل جائے گا. یہ قرآن نا وَلَحْمَ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، بخالی ارادہ کیا کہ
کہ یہ والا پرندہ تیتر کا دل چاہ رہا، وہ آپ کے سامنے حاضر، یہ ہے مرنے کے بعد اتنے مزے ہیں، مگر اس مزے کے پہلے آنا آنا پائی پائی کا حساب فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر نیکی کرو گے وہ بھی پاؤ گے، ذرہ برابر بدماشی کرو گے وہ بھی جھیلو گے۔ آج اپنے تعلقات کی بنیاد پر، حالات کی بنیاد پر، کیا نام ہے آپ کا، قمبر زیدی کو وسیع حسن نے دبا لیا، طاقت تھی، جان پہچان تھی، لوگوں سے تعلقات تھے، آج تو دبا لیا، لیکن مولوی صاحب کتنے دن زندہ رہو گے؟ ایک وقت وہ آئے گا کہ جس کو دبایا ہے وہ تمہیں ابھارے گا۔ لہذا عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو ابھی سے ہوش میں آ جائے کہ بھیا ایک ایک پیسے کا ہم کو حساب دینا ہے تو تیاری کرو۔ کیا تیاری ہے؟ اب تیاری ایک ایسا موضوع ہے کہ مرنے کی تیاری کرو، پیاسے پڑھیے، اب مرنے کی تیاری کرو، لیکن آج میں جہاں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، ایک چیز پر قرآن نے بڑی تاکید کی ہے جو میں نے آیت پڑھی ہے، ارشاد ہوتا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، لکھ دیا گیا ہے تم لوگوں پر کہ جب تم میں کسی کو موت آنے لگے، یہ احساس ہو جائے کہ اب بولیے مرنا ہے، اور نہ بھی یہ احساس ہو جائے۔ بعض روایتیں تو کہتی ہیں اگر موڈ میں ہو تو سناؤ، بعض روایتیں کہتی ہیں کہ جب آدمی 40 کا ہو جاتا ہے فرشتہ پکارنے لگتا ہے استعدوا للموت، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اب چلنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے، بڑے غضب کی روایت ہے، من بلغ 40 ولم یأخذ العصا فقد عصا، جو 40 کا ہو جائے اور عصا نہ لے وہ گناہگار ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ 40 سال کے بعد جو ہے وہ ڈنڈا لے کے چلنا ہوگا۔ مرحوم امام خمینی نے کہا یہاں عصا کا مطلب ڈنڈا نہیں ہے، یہاں عصا کا مطلب ہے عصائے احتیاط، مطلب اب بیٹا تم کل کے لونڈے نہیں رہ گئے ہو، 40 کے ہو حد ہے۔ دیکھیے اہل بیت سلام اللہ علیہم اجمعین معصوم ہے نا، معصوم کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی گناہ، اگر ہم ان کے بارے میں کچھ سوچ لیں تو ہم گناہگار ہیں، جن کے ہاں گناہ کا تصور نہیں ہو سکتا۔ سنیے وسیع حسن صاحب، پگڑی باندھ کے ممبر پر چلانا اور ہے، مولوی صاحب ہوش میں رہو، یہ جتنا مجمع دکھ رہا ہے نا ایک تمہاری قبر میں نہیں جائے گا، چاہے جتنا یہ واہ واہ کر لے، چاہے جتنا تم کو جو وہ نعرہ لگا کے وہاں مولوی ہاؤس تک پہنچا دے، یہ مولوی ہاؤس تک پہنچائیں گے، قبر کے اندر کوئی نہیں جائے گا۔ سمجھ گئے؟ وسیع حسن میرا نام وسیع حسن، اگر نہ مانو ایک مثال دے دوں، وسیع حسن صاحب مر گئے، فرض کیجئے ماں زندہ ہے تو ماں کو تو بڑی تکلیف ہوگی، تو اب بیچاری جو ہے وہ اٹھتے بیٹھتے رو رہی ہیں، تب تک کسی خاندان کی لڑکی نے آ کے کہا بڑی اماں ہم نے خواب دیکھا ہے کہ مولانا صاحب کو قبر میں بڑی اذیت ہے، کچھ کیجئے۔ تو اماں بیچاری کیا کریں گی؟ صدقہ دے دو، یہ کر دو، کچھ کھانا کھلا دو، مجلس کر دو۔ تب لوگوں نے کہا یہاں سے کیا مطلب، جاؤ اماں قبر میں، ماں سے بڑھ کے تو کوئی نہیں ہے نا ہمارے لیے،
अम्मा का जवाब क्या होगा? हम जो कर सकते हैं ऊपर से कर सकते हैं, कब्र में हम भी कुछ नहीं कर सकते। अब समझे, जहां से सारी मोहब्बतें थक के दम तोड़ देती है, वहां से इश्क़ अहले बैत का मौलवी साहब होश में आ जाओ। अब तक जो किया अल्लाह बहुत करीम है, अल्लाह बहुत रहीम है। सुनाऊंगा आपको एक किस्सा सुनिए आप, सलवात करवाऊंगा। करीम है कि जनाब मूसा का नाम सुना है ना? देखिए, आदमी सब बर्दाश्त कर लेता है, समझ रहे हैं, मगर किसी की इज्जत से खेलिएगा तो वो बर्दाश्त नहीं करता। ये और बात है कि इत्मीनान के लिए हम रिवायत सुना दें, समझे आप? कोई नंद ऐसी होगी जिसको भावच से अजियत है, कोई भावच ऐसी होगी इस मजलिस में जिसको अपनी नंद से परेशानी है, कोई सास ऐसी होगी जिसके खिलाफ बहू इधर उधर सुना रही है, कोई बहू ऐसी होगी जिसकी सास पूरे महल्ले में नाक में दम किए हुए है। उनके लिए दो हदीस सुना देता हूँ, वापस आता हूँ। दीन कहता है टेंशन मत लो, घबराओ मत, तुम्हारी सास तुमको बेइज्जत कर रही है ना, तुम बर्दाश्त करो, हम हैं। बहू तुम्हारे खिलाफ वो कर रही है ना, बिटिया तुम बर्दाश्त करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। भाई ने भाई के साथ किया, तुम बर्दाश्त करो, हम हैं। जल्दी जल्दी दो हदीस सुनाता हूँ, फिर इधर आता हूँ। रिवायत कहती है कि अगर कोई शख्स घर से निकलता है, कोई ऐसी बात बयान करने के लिए कि मकसद ये है कि ये बेइज्जत हो जाए, होता नहीं होता? रिवायत कहती है जो आदमी घर से निकलता है इस नीयत से कि जाके वहां बयान करूंगा, कम से कम इनकी आबरू तो जाए, रिवायत कहती है जितना कदम वो जमीन पे रखेगा वो जमीन पे नहीं, उसका कदम जहन्नम में पड़ रहा है। एक दूसरी हदीस बड़े गजब की है। दूसरी हदीस कहती है मन रवा रिवायतन लिअखी युरीदु बिहा शै'न, अगर कोई अपने बिरादर मोमिन के लिए कोई ऐसी हदीस और बात नकल करे, मतलब ये हो कि ये बेइज्जत हो जाए। और कर रहे हैं आप? रिवायत कहती है जिसने इस तरह की बात नकल की है कि ये बेइज्जत हो जाए, रिवायत कहती है अगर वो आदमी घर के कोने में बैठा होगा, खुदा उसको लाके पहले चौराहे पे बेइज्जत करेगा, तब मौत आएगी। अल्लाह तुम्हारा बदला लेने को तैयार है भाई। तो जब खुदा बदला लेने को तैयार है, बोलिए, तो फिर हम बिला वजह टेंशन क्यों ले? ये सब कह दो, फिर आगे अगर बात रहा तो दो चार बातें कहता हूँ। सलवात मूसा। खुदा किस कदर करीम है, किस कदर करीम है, इससे अंदाजा कीजिए। तो अच्छा, ये कारून कौन है मालूम है? कारून जिसका खजाना मशहूर है, मूसा का भाई है, खानदान का है, चचेरा या खलेरा, समझे आप, कजिन है, और सारी मुसीबत खानदान वालों से होती है, समझ गए आप? इसीलिए तुलसीदास ने कहा तुलसी वहाँ न जाइए
जहाँ जन्म के ठाम गुण अवगुण कुछहु न जाने धरे तुलसिया नाम। ये हमारी उर्दू शायरी में भी ये बात कही गई है कि वो फूल सर चढ़ा जो चमन से निकल गया, इज्जत उसे मिली जो वतन से निकल गया। ये शायरों की बात है, सुनिए, ये शायरों का कहना है। लेकिन अहले बैत कहते हैं कि न खानदान छोड़ना न घर छोड़ना। आपको सुना था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये बातें जो है ना, हम चाहे मिंबर से कह रहे हैं और हदीस कह रहे हैं। एक जमाने में एक सीरियल चलता था, मैंने नहीं देखा, सुना है, ये औरतों ने जरूर देखा होगा। उसका नाम था कहानी। तो ये जो मजलिस है ना, ये भी वही है, कहानी घर घर की। आप कहिए या न कहिए, सबके यहाँ ये प्रॉब्लम है। किसी को चच्चा से दिक्कत है, किसी को चचेरे भाइयों से दिक्कत है, किसी को खानदान वालों से अजियत है, सबको है। लेकिन दीन कहता है शायरों के चक्कर में मत पड़ना, गांव छोड़ के मत जाना, हम आए सरवार खुदा कहता है। सुनाए आपको जल्दी जल्दी, फिर वापस आइए, ये दो किस्से सुन लीजिए, फिर वापस आता हूँ। सेम ऐसे जैसे आप लोग हम लोग परेशान है ना, तो मेरे खानदान वाले परेशान किए हुए, मेरे कुंड वाले परेशान किए हुए, हमें छोड़ो यार, हम सब छोड़ छाड़ के दिल्ली चले जाएंगे, है ना। ऐसे ही एक आदमी आया रसूलुल्लाह के पास, कहने लगा या रसूल अल्लाह, अहलो बैती, मजलिस खत्म हो जाएगा तो जिसकी समझ में आए जाइएगा दरगाह पर, मौला से कहिएगा मौला आए थे, अब ये लेके जा रहे हैं, तौफीक दे दो बर्दाश्त करने की, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, देखो तुम्हारा खानदान कितना खूबसूरत बन जाता है। आया कहने लगा या रसूल अल्लाह, अहलो बैती अबौ अल्लाह तवस्सबू इल्ला कतिअतन ली व शकीमा, मेरे खानदान वाले इनका कोई काम नहीं है सिवाय मुझे गालियां देना, मुझसे कतई रहम करना। फअरफज़ुहुम, या रसूल अल्लाह छोड़ दो इनको। वो रसूलुल्लाह से एक बात और बताएं, हम में और पुराने लोगों में यही फर्क है। पुराने लोग जब आके इमामों से या नबी से कुछ कहते थे और इमाम लोग अगर कुछ फरमाते थे तो वो सरेंडर हो जाते थे, इमाम की मर्जी पे चलते थे। हमारे यहाँ हम कहने को तो मौलाना साहब आए, कहने को जाकिर हैं, कहने को शिया हैं, लेकिन जब हमसे बताया जाता है कि इमाम ने ये कहा है, आप बात गलत समझे होंगे। देखिए, अगर कामयाब होना है तो अहले बैत के सामने सरेंडर करना पड़ेगा, इस वक्त से काम नहीं चलेगा। सलावत नहीं, हदीस में तो ठीक है ऐसा है, मगर मेरे खानदान वाले बड़े बदमाश। ये मगर का क्या मतलब? नबी ने कहा तो कहा, इमाम ने फरमाया तो फरमाया, जहां अपनी मर्जी आ गई। मगर मौली साहब तुम जाकिर हो सकते हो, शिया नहीं हो सकते। तुम मौलाना हो सकते हो, शिया बोलिए नहीं हो सकते। सुना दे आपको दावा बहुत आसान। पूरा इलाका जिस जमाने में इमाम रजा अलैहिस्सलाम खुरासान में थे वली अहद की हैसियत से, तो पूरा ज़ाहिरन यमन के करीब कोई गांव था, तो पूरा इलाका आ गया इमाम रजा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को, मुलाकात को। और पूरा मकान किराए को ले करके, जैसे आप लोग जोधपुरिया हैं, और अपना हाथ धो के चले
اچھا گاؤں میں پھینک کے آئے تھے، ابے اب تو ہم لوگ تو شیعہ، ہمارے امام تو اب یہ ہے وہ پھینک کے آئے ہوں گے. اب گئے دروازہ کھٹکھٹایا، خادم نکلا، کہیے کیا امام سے ملنے آئے ہیں؟ کون ہے آپ لوگ؟ کا جی فلاں جگہ کے شیعہ ہیں. انہوں نے کہا اچھا. اندر گیا، واپس آیا، کہا حضرت نے کہا ہے کہ نہیں ملیں گے. چلے آئے. دوسرے دن، تیسرے دن، 5ویں دن، 10ویں دن، 20ویں دن، 25ویں دن، 28ویں، 29 دن تک یہ لوگ ڈیلی امام رضا کے پاس جاتے رہے اور امام نے کہا واپس جاؤ، میں نہیں ملوں گا. ہم آپ ہوتے بولیے یار ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا بھائی، اب تو مشکل ہے رکنا یار، چلو. سمجھ گئے آپ؟ لیکن وہ لوگ واقعی مومن تھے. 30واں دن آیا، جلدی جلدی آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، پھر وہ خادم نکلا. تب ان کو تو پتا ہے نا 30 دن سے کیا جواب ملے گا. کہنے لگے بھائی سن، ہم آج ملنے نہیں آئے، ہمیں پتا ہے کہ تم کیا جواب دو گے، ہم ملنے نہیں آئے. کہ پھر کہ خالی حضرت سے دیکھو ہمارے علاقے میں بات پھیل گئی گاؤں میں کہ یہ لوگ مار گئے تھے ہمارے مولا، ہمارے مولا، مولا نے لفٹ ہی نہیں دی. تو گاؤں میں تو بڑی بے عزتی ہو گئی ہے. ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اب واپس گاؤں نہیں جائیں گے، کہیں اور بس جائیں گے. وہ میٹر نہیں ہے، بخالی اتنا پوچھ لو امام سے ہماری غلطی کیا ہے، امام ہم سے کیوں نہیں ملنا چاہتے. سنا آپ نے؟ تو گیا جو بھی آ جاؤ بلا رہے ہیں. اب یہ اندر پہنچے، پتہ نہیں 25 آدمی، 50 آدمی، 100 آدمی، کہتے نہیں پائے. ایک بات بتائیں، اہل بیت کی کچھ خدا داد ہیبت ہے. خدا داد سنا ہو آپ کو؟ فرزدق کا شعر سنیے چوتھے امام کے بارے میں. فرزدق کہتے یوبزی حیان و یوبزا من محابتہ. یہ لوگ اپنی آنکھیں غیرت سے جھکا کے رکھتے ہیں، اس کے باوجود لوگوں کی نگاہیں ان کی ہیبت سے جھکی رہتی ہیں. فلا یکلم الا حین یبتسم. کسی میں ہمت نہیں ہے بات کر لے جب تک مسکرا نہ دے. بعض روایتوں میں کبھی کبھی امام حسن علیہ السلام موڈ ہوتا تھا کہ ذرا باہر نکل کے بیٹھے فریش ہوا کے لیے، تو امام باہر بیٹھ جاتے تھے. ہیبت کا عالم یہ، روڈ بلاک، آنا کہ آپ امام بیٹھے ادھر سے جانا. روایت کہتی ہے جب حضرت کو پتا چلتا تھا تو خود ہی حضرت اندر تشریف لے جاتے. تو ان کو اللہ نے خدا داد بولیے ہیبت دے رکھی ہے، اور اس ہیبت کے ساتھ ولی عہدی بھی ہے. تو اب یہ لوگ اندر کے وہی ہیبت تو امام کے پاس بھی ہوگی. تو یہ کہ مولا اتنے دن سے آ رہے ہیں، آپ نے جو ہے وہ ملنے سے منع کر دیا. تو امام نے کہا کون ہے آپ لوگ؟ جی مولا آپ کے شیعہ ہیں. کہ بھائی یہی غلطی ہے تم لوگوں کی. تو کیا مطلب؟ کہ جو تم ہو نہیں وہ کیوں کہتے ہو؟ یہ سنو، جھوٹ مت بولو، یا آج کی لوکل زبان میں کہیے پھینکا مت کرو، جتنا ہو اتنا بولو. بتاؤ تم کو ہمارے شیعہ کا، علی کے شیعہ کون ہے؟ جی مولا کہ علی کے شیعہ حسن ہے، علی کے شیعہ حسین ہیں، علی کے شیعہ ابو ذر ہیں، علی کے شیعہ سلمان ہیں. اور سنیے گا ان کے گھر خاندان سے مطلب نہیں ہے، یہ کتنا پاک ہے. فرماتے علی کے شیعہ محمد ابن ابی بکر ہیں. تم شیعہ ہو؟ کہنے لگے مولا کچھ بھی ہو، محبت تو ہے آپ سے. یہ ذہن میں رکھیے شیعہ ہو یا نہ ہو، محبت بھی کام کرے گی. مولا کچھ بھی ہو محبت تو ہے. کہ تمہیں جتنا ہے اتنا ہی کہو. جی مولا تو محب ہو؟ جی مولا محبت تو ہے. کہ تو دور کیوں کھڑے ہو؟ ہیبت. جی
قریب آؤ. اب ہمت ہی نہ پڑے تو جو ان کے سربراہ رہے ہوں گے 2 قدم بڑھے اور آؤ، پھر 2 قدم بڑھے، ہمت اور آؤ اور بڑھے، اتنا کہ امام کا ہاتھ پہنچ جائے. حضرت نے ہاتھ پکڑا، کھینچا، کلیجے سے لگایا. خادم سے پوچھا کتنے دن سے آ رہے یہ لوگ؟ اس نے کہا مولا آج 30واں دن ہے. فرمایا تو آج سے آپ ان لوگوں کے یہاں جائیے جہاں رکے ہیں، 30 مرتبہ میرا سلام ان کو پہنچائیے. صلوات بر محمد رسول اللہ. تو اتنا یہ لوگ جو ہے وہ شیعہ نہیں ہے، الگ ہے، مگر محب ہیں، وہ کام کرے گا. مگر بات وہی ہے کہ دیکھو پگڑی لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، قبا پہننے سے کچھ نہیں ہوتا. امام کے آگے سرنڈر، ہندی میں کیا کہیں گے دروگا جی؟ سمرپن کر دینا، اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دینا. جہاں نہ ہماری کوئی سوچ ہے، جہاں نہ کوئی ہماری فکر ہے، حکم ہے تو بس ان کا حکم ہے. بہرحال بات چلی تو وہ آیا کہنے لگا مولا یا رسول اللہ ہمارے گاؤں والے عاجز کی ہیں، خاندان والے، فَارْفَضُهُمْ، یا رسول اللہ چھوڑ دو ان لوگوں کو. حضرت نے کہا اگر تم چھوڑو گے اللہ تم سب کو چھوڑ دے گا. سب یہ کیا انہوں نے، میری زمین دبا لی، میرا کھیت دبا لیا، سمجھ گیا. ارے میرا جو ہے وہ 5 ٹرالی گنا گیا ہوا تھا، 3 پرچیاں بنا لی اس نے، اور میں 1 مہینے سے مانگ رہا ہوں، دے نہیں رہا ہے. ہو رہا ہے سماج میں بھی نہیں. بولیے صلوات محمد. فَارْفَضُهُمْ، یا رسول اللہ چھوڑ دو ان لوگوں کو. حضرت نے فرمایا اِذَنْ يَرْفَضُكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، اگر ایسا کرو گے اللہ تم سب کو چھوڑ دے گا. تو اس نے کہا فَمَاذَا أَصْنَعُ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بھی کیا کریں ہم؟ حضرت نے 3 کام فرمایا، سنیے. سِل مَنْ قَطَعَكَ، جو تم سے ناتا توڑے اس سے بولیے جوڑو. یہ آسان کام نہیں ہے. مثال دوں، بھول گیا نام آپ کا صاحب، قمبر صاحب میرے بھائی ہیں، فرض کر لیے سگے بھائی ہیں، خاندان کے ہیں. ایسے 2 لڑکوں کی شادیاں ہو گئی، ان کی ہمیں نہیں بلایا. ہمارے 3 بچیوں کی شادیاں ہو گئی، بلایا ہم نے، یہ آئے نہیں. اب 4تھے کی شادی ہے، بولیے گھر میں میٹنگ ہوگی، یہ بتاؤ بلایا جائے ان کو کہ نہ بلایا جائے؟ تو سب کیا کہیں گے؟ اپنے یہاں بلایا نہیں، ہمارے یہاں 3 مرتبہ بلایا گیا، آئے نہیں. تو اب ان کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے. رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ ہمیں پورے خاندان سے کسی کو بلاؤ یا نہ بلاؤ، اس کو ضرور بلانا. دین یہ کہتا سِل مَنْ قَطَعَكَ، اس سے ناتا جوڑو جو تم سے ناتا. اور یہ خالی حد سلمان کے سناتا مقرم. جائیے مولا کی درگاہ سے کچھ لے کر کے اپنا گھر ٹھیک کیجئے. آقا خوبی رحمت اللہ علیہ، آپ نے سنا آج تک سگی بہنوں میں کیوں جھگڑا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہمیں سگی بہن سگی دیورانی جٹھانی جھگڑا بعض جگہ کیوں ہوتا ہے؟ اے آپا، اب وہ تمہاری بھانجی ہے، ہم سوچ رہے ہیں کہ گھر کی چیز گھر میں رہ جائے. یہ ہوتا ہی نہیں ہوتا. اب معلوم ہوا صاحب لڑکی کچھ ساملی تھی، لڑکا کچھ ساملا تھا. پاپا نے کہا سب ٹھیک ہے مگر اے ہٹو، ہم تمہارے یہاں نہ کر پائیں گے. اتنی سی بات ہے، بہن بہن میں آنا جانا بند، سمجھے آپ، بول چال بند. اتنی سی بات پہ بہن کو چھوڑ دو جی، اتنی سی بات پہ بھائی کو. ارے دنیا میں رشتے آتے جاتے نہیں ہوا نہیں ہوا. اب سنو، آقا خوبی رحمت اللہ علیہ
ان کی بیٹی کا رشتہ آیا اپنوں ہی میں سے. اتفاق یہ ہے کہ جس ماں کا دودھ لڑکے نے پیا تھا کچھ 2-4 دن ان کی لڑکی نے بھی اس کا دودھ پی لیا تھا. تو اتنا نہیں تھا کہ حرام ہو جاتا، مگر اگر کوئی نے احتیاط کا یہ مناسب نہیں ہے. سامنے والے رشتہ دار ناراض ہو گئے. بتاؤ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں اپنے کو، ہمارے لڑکے میں کیا کمی تھی، اور وہ آنا جانا بولیے بند. جو امام کی بات پر عمل کرتے ہیں وہ یہ سب نہیں دیکھتے تم کیا کر رہے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا امام ہم سے کیا کہہ رہا ہے. دونوں میں فرق ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا میرے ساتھ. اہل بیت کہتے ہیں ہماری سنو. کہتے ہیں کہ ہر شب جمعہ نجف میں رہتے تھے، مولا کی زیارت کے بعد وہ رشتہ دار کے گھر پہنچ جاتے تھے، وہ بھی نجف میں تھے، کھٹکھٹاتے تھے. اب وہ جیسے ہی دروازہ بند. بولیے دروگا جی، ایسا رشتہ دار ہمارا آپ کا ہو کئی دن جائیے گا اس کے یہاں. یار اس کے ہمیں دیکھ کے دروازہ بند کر لیا یہی نا. لیکن کہتے ہیں 2 سال اس کو کہتے ہیں سمرپن کرنا اہل بیت کے حکم کے سامنے. اس کو کہتے ہیں سرنڈر کر جانا. 2 سال جاتے رہے وہ لاہور پڑھ کے دروازہ بند کرتے رہے. کہاں تک بھاگو گے یار. ایک بار ایسا ہوا 2 سال آخری جمعرات کو جیسے ہی دروازہ کھولا دیکھا پھر کھڑے ہیں. ہنسی آ گئی اس کو. اے یار آج کر دیا بھائی. اچھا آجا سمجھ گئے. آپ بتائیے جب ہمارا مرجع ایسا کر سکتا ہے یہ عمل کر کے بتلانے. کچھ کرے رشتہ دار تم اس کا ساتھ مت چھوڑو. ہوگا کیا آگے سنیے. تو تؤتی من حرم تصل من قطع، جو ناتا توڑے اس سے تؤتی من حرمک. تو صاحب میں مراد آباد اسٹیشن پر اترا، جیب کر گئی. جن صاحب کیا مجلس پڑھنے جانا تھا وہ دکھائی نہیں دیا. یہ مل گیا. کیا نام ہے سر آپ کا؟ نصرت صاحب سے ہم نے مدد مانگ لی کہ بھائی 100 روپے دے دو فلاں محلے میں جانا ہے. انہوں نے نصرت کرنے سے پھر مول صاحب کیا بتاؤں وہ گھر سے چلا گیا. وہ تو کوڈ بدل گیا میرا، وہ والیٹ گھر پہ چھوٹ گیا. یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا. خیر اتنے وہ آ گئے، انہوں نے گاڑی پہ بٹھایا لے کے چلے. کچھ دور جانے کے بعد دیکھا کہ نصرت صاحب ٹھیلے پہ کھڑے آم خرید رہے ہیں اور اس کو 500 کا نوٹ دے رہے ہیں. ہم سے کیا کہا؟ بٹوا چھوٹ گیا گھر پہ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بھول بھی گئے. 10 سال کے بعد فیض آباد ریلوے اسٹیشن پہ یہ اسی حالت میں کھڑے ملے ہم کو. ہوائیاں اڑ رہی ہیں، اب کہاں جائیں. بولیے بھائی نصرت اگر کیا ہو گیا تمہیں؟ کہنے کا مول صاحب جیب کر دی. کیا بتا مجھے یوں جانا یوں جانا. ابھی ہم 10 سال میں ہم کو کبھی یاد آیا ہو یا نہ یاد آیا. اس وقت یاد آ تم ہی تھے بیٹا. بالکل پچھم کی زبان میں کہا جائے میرٹ کی تم ہی تھے. تو ہم دنیا کی مدد کر سکتے ہیں مگر نصرت کی نصرت یہی نا مزاج ہے. لیکن رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ تؤتی من حرمک. دوسرا کام جس نے تم کو محروم کیا اس کو عطا کرو. کہ بیٹھا ہے
مشکلات کے رستے میں ہار کے، کہ بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے، اے بد نصیب دیکھ علی کا پکار کے، اے بد نصیب دیکھ علی کا پکار کے، اور کوئی مرحب کا قتل کوئی خیبر میں قتلتا، رہتا رسول پہ کار کے کار کے، نعرہ حیدری۔ تو اپنا نام بتائیے آپ؟ آصف جلال۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ کتنا دن ہوا؟ 1 سال۔ یہ 5 سال پہلے کی بات ہے نا؟ کیا تھے آپ؟ عیسائی۔ مثال دے، ایسا ہوا نہیں ہے مسئلہ۔ تو یہ تو ابھی واپس آتا ہوں۔ تو عطی من حرم، اس کو عطا کرو جس نے تم کو۔ تیسرا جملہ تعفو عن من ظلمک، اس کو معاف کرو جس نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہو۔ یہ ہر ساس کے لیے یہی حکم ہے، ہر بہو کے لیے یہی حکم ہے، ہر نند کے لیے یہی حکم ہے، ہر بھاوج کے لیے یہی حکم ہے۔ نبی فرماتے ہیں اب اس کے بعد یہ 3 کام کر لو، ہوگا کیا؟ تو یہ آصف جلال صاحب یہ تھانے دار تھے، ان کی پوسٹنگ ہو گئی ہمارے تھانے پر، اور ہم نے بنا لیا جو ہے وہ۔ اب اس کے بعد تو میرے پیچھے تو یہ ہے نا دروغہ جی ہیں، پورے گاؤں کو ہم نے ستانا شروع کیا۔ کیوں؟ کہ پیٹھ پہ تھانے دار کا ہاتھ ہے ہمارے، ابے جس کو چاہو۔ لیکن رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کہنے لگے 10 آصف جلال تمہارے پاس ہوں، تمہارے رشتہ داروں کے پاس ہوں، ڈرنا مت۔ وجہ اب حضرت فرماتے ہیں اگر یہ 3 کام کر لو گے اللہ تمہارا پشت پناہ ہو جائے گا۔ تو جب خدا کسی کے پشت پہ آ جائے تو یہ تھانے دار کیا کر سکتا ہے؟ صلوات بر محمد۔ بس منزل پر آ رہا ہوں دھیرے دھیرے۔ اور ایک اور سن لیجیے، ایک دم ایسے ہی ہے، یہ چھٹے امام کی بات ہے۔ یہاں تو اس نے کہا اہل بیت، گھر والے، خاندان والے، یہاں معاملہ اس پہ ایک دم سٹی چچا کے لڑکوں کا تھا۔ وہ تھوڑا دبل رہے ہوں گے، جو بھی رہا ہو اللہ عالم، آج سے 1400 سال بعد پرانی، اس کا اچھا خاصا دبا دیا۔ ہاں پتہ نہیں 20 بیگھے 50 بیگھے کتنا دب دیا۔ اب یہ بچے چھوٹے بیچارے عاجز آ گئے، آئے چھٹے امام کے پاس، کہنے لگے مولا عاجز کر رکھا ہے بھائیوں نے، تو آپ اجازت دے دیتے تو میں چھوڑ دیتا، گاؤں ہی چھوڑ دیتا، چلا جاتا کہیں اور بس جاتا۔ ایک دم اسی طرح کا ہے۔ امام نے کہا کہ اگر مجھ سے رائے لینے آئے ہو تو میں تم کو کبھی گاؤں چھوڑنے کی رائے نہیں دوں گا۔ وہ چلا گیا۔ اچھا یہ پہلے سے حدیث موجود ہے کہ یہ کرو، وہ اپنا اس پر عمل کرتا رہا، چاہے جو کرو، چاہے جو کرو، چاہے جو کرو، ہمارا جو ذمہ داری کرتے رہیں گے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر امام سے ملاقات ہو گئی اس کی، باتوں باتوں میں امام نے کہا کیا ہوا وہ تمہارے چچا کے لڑکوں کا؟ ہمارا عاجز تھے، تم پریشان تھے، گاؤں چھوڑنے کو تیار تھے۔ کہنے لگا مولا پتہ نہیں کیا ہوا، طاعون آ گیا، سب مر گئے، چچا چچی لڑکیاں، ان کے لڑکے، ان کی لڑکیاں، پوتے پوتیاں، نواسیاں، کوئی نہیں بچا۔ جو میرے بابا کا دبایا تھا وہ تو 50 بیگھہ پلٹا ہی۔ خود ان کی زمین لینے والا کوئی نہیں تھا، تو چونکہ میں سگا بھتیجا تو سب مجھ کو مل گیا۔ امام نے فرمایا جانتے ہو ایسا کیوں ہوا؟ کہ مولا کیوں؟ کہ ان کے ساتھ یہ سب ہوا ہے قطع رحم کی بنیاد پر۔
تمہارے ساتھ یہ سب ہوا ہے، صلہ رحم بھی بھول گئے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ تھوڑا سا یہ کر لو، مولوی صاحب خود ظاہر سی بات ہے کہ 100% تو کوئی بھی صحیح نہیں ہو سکتا، کچھ نہ کچھ تو اونچ نیچ رہ جائے گی، لیکن جتنا کر سکتے ہو مولوی صاحب اتنا تو ٹھیک ہو جاؤ۔ ارے مول صاحب ہماری بہو نے تو ناک میں دم کر رکھا ہے۔ میں نے کہا اماں تم برداشت کر لو، کتنے دن بچے ہیں؟ سنا نہیں امام نے کیا فرمایا؟ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ہم لوگوں کے پاس تو بہت سے کیسز آتے ہیں نا، بہو بگڑ نہیں مول صاحب اس بڑھیا کے ساتھ تو ممکن نہیں رہے گا، اس نے مجھ کو یوں بدنام کیا، یوں بدنام کیا، یوں بدنام کیا۔ میں کہوں گا بیٹا تھوڑا سا برداشت کر لو، اللہ تمہارا دشمن ہو جائے گا۔ اور ایک بات کہہ دیں کہ اگر ہم دوسرے کو معاف کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں، واقعی ساس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، واقعی ہماری بہو نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، دین کہتا ہے معاف کر دو، شریعت کہتی ہے جانے دو، نہ میں تو نہ معاف کرنے کی۔ یہی جواب ہوتا ہے نا، وہ چاہے ساس ہو، چاہے بہو ہو، چاہے نند ہو، چاہے بھاوج ہو۔ دین کہتا ہے کہ یہ بتاؤ تم نے گناہ نہیں کیا ہے، تم نے گڑبڑ نہیں کی ہے، تو کیوں نہیں؟ ہم کوئی معصوم تھوڑی ہے۔ ہم نے کہا تھا تم خود دوسرے کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہو تو اللہ سے کیسے کہو گی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ؟ پہلے تم معاف کرو تب اللہ سے کہنا خدا تم کو معاف۔ صلوات بر محمد۔ چلیے چھوڑیے، اب وہ جناب موسیٰ والے کا قصے کا ٹائم نہیں ہے، 3:15 بج گیا، بس جلدی سے پھر صاحب جو ہے وہ، مگر مول صاحب کیا بتائیں سب برداشت ہے۔ آخری میں جو آدمی ہماری ساس نے ہماری عزت میں کیچڑ اٹھا رہا مول صاحب، آپ بتائیے کیسے برداشت کروں مول صاحب؟ اور یہ غلط نہیں، میں مکاری کر رہا ہوں، لیکن وہ بیچاری جو رو رہی وہ صحیح رو رہی ہے، واقعی اس کی ساس نے کیا ہے۔ اب اس سے آپ کہیے کہ معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کرے گی؟ اس کے لیے ایک چیز سناتا ہوں، پھر گھر جا کے پوچھے گا اگر کوئی ایسا کیس ہو کہ اب بتاؤ معاف کرو گی؟ صلوات بر محمد۔ قیامت میں حساب کیسے ہوگا؟ قرآن نے کئی طریقہ بتایا ہے۔ ایک تو یہ کہ تولا جائے گا، ووضع المیزان، سورہ مبارکہ۔ ایک آیت کہتی ہے کہ قیامت میں سب کو اس کا نام عمل پکڑا دیا جائے گا، اور اللہ کہے گا اقرا کتابک، پڑھو اپنا نام عمل، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب خود کرو۔ اب دیکھیے یہاں آپ لوگوں کی مثال نہیں، یہاں اپنی مثال دوں۔ وسیع حسن صاحب قیامت میں اٹھائے گئے، ان کو ان کی ڈائری دی گئی، پڑھو۔ اب وسیع حسن صاحب نے سوچا یہ کیا ہے؟ 4 بار کربلا کے یہاں تو لکھا ہی نہیں ہے، حج کیا یہاں تو لکھا ہی نہیں ہے، ہمیں ابھی مرنے والے سال جو ہے گیہوں کی پیداوار ہوئی، زکوٰۃ نکال کے مرا ہوں، اس میں تو یہ لیٹسٹ والا بھی نہیں لکھا ہوا، ابھی جو 2 مہینہ پہلے نکال کے مرے ہیں۔ تب جانتے آدمی کیا کہنا؟ سنیے پالنے والے لیسا ھذا کتابی، یہ میرا نام عمل نہیں ہے، کیوں؟ فإنی لا أری فیہا طاعتی، اس میں تو میری کوئی اطاعت دکھی نہیں رہی ہے۔
تو ہم کو کیا ہوگا؟ لگتا ہے رول نمبر کسی اور کی کاپی پہ میرا لکھا ہے نا؟ یہ میری ڈائری نہیں ہے. کیوں؟ فإني لا أرى فيها طاعتي. اس میں تو میری اطاعت، نماز، روزہ، حج، قرآن کچھ دکھ ہی نہیں رہا ہے. آواز قدرت آئے گی، ان ربک لا یضل ولا ینسا. ساس اماں سنو، نن سنو، بھاوج سنو، آپا سنو، خالہ سنو، پھپھو سنو، ماموں سنو، چچا سنو. کیا ہوگا؟ پڑھنے والے یہ میری نام عمل نہیں ہے. کیوں؟ فإني لا أرى فيها طاعتي. اس میں تو میری اطاعت کچھ ہے ہی نہیں. آواز قدرت آئے گی، ان ربک لا یضل ولا ینسا. تمہارا اللہ بھولتا نہیں ہے، تمہارا اللہ بھولتا نہیں ہے. تو سب گیا کہاں؟ کہا یہاں سے مجلس سے نکل کے جب تم وہاں گئے اور بیٹھ کر کے ان کی برائیاں کر رہے تھے، جن کی برائیاں کی ان کے کھاتے میں چلا گیا. بچیاں بیٹھی ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، یہاں بھی سب عورتیں ہیں، آپ لوگ بھی. انصاف سے بتائیے چچی، اگر جو ہے وہ تمہاری ساس زیارت کرنے جائے، لوٹ کے آئے، اپنی کربلا کی زیارت تم کو دے دے تو کیسا لگے گا؟ حج کر کے آئے ہیں، وہ اپنے حج کا ثواب تم کو دے دے تو فری میں ہم کو حج مل گیا، کربلا مل گئی، نماز مل گئی، زکوٰۃ مل گئی. اسی لیے جو لوگ سمجھدار ہیں، جب ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے، وہ بجائے بگڑنے کے تحفہ دیتے ہیں. ایسا بس آخری بات ختم ہو گیا. ایک بہت بزرگ عالم تھے، سمجھ کے. اچھا، کچھ لوگوں کا کام یہ ہے کہ ان کی آ کے ان سے، ان کی آ کے، ہائے اللہ پتہ نہیں آپا کیسے برداشت کر رہی ہیں. ہم تو ایسی بہو نہ رکھتے. رکھو یا نہ رکھو تمہارا کام ہے. تم سے کیا مطلب کسی کی بہو سے؟ اپنے کام سے کام رکھو. تو آ کے نقل کر دیا کہ مول صاحب وہ فلاں آپ کی برائیاں کرتا پھر رہا تھا. مولوی صاحب پڑھے لکھے تھے جناب، اور پرانے زمیندار گھر کے تھے، باغوات تھے. تو بلایا انہوں نے نوکر کو، وہاں سے سمر بہیش توڑ لیا ہو، وہاں سے ذرا چیکو توڑ لینا، آج کل آڑو کا بھی زمانہ ہے، وہ آڑو لے لینا، کچھ لوکاٹ لے لینا، کچھ یہ، اور 50 کلو بنا کے بھیج دیا. جا کے ان کے یہاں دیا ہو اور کہہ دینا کہ مول صاحب نے سلام کہا ہے اور فرمایا بھائی بہت شکریہ آپ کے تحفے کا، ہم پیسہ تو نہ دے پائیں گے، ہماری طرف سے پھل ہی کھا دیجیے. تو اچھا، جب کوئی کسی سے تباہ ہوتا ہے تو اس کی صحیح بات میں بھی مطلب نکالنے لگتا ہے. بھائی یار یہ مول صاحب ہمیشہ کچھ نہ کچھ بدماشی کرتے ہیں، میں نے کیا بھیجا آپ کو؟ کہنے کہ بیٹا تم کو پتہ ہی نہیں تم نے کیا بھیجا. کیا مطلب؟ کہ تم نے اپنی زیارت ہم کو دی، تم نے اپنا حج ہم کو دیا، تم نے اپنی نماز. مطلب کہ بیٹا یہ بتاؤ وہاں چوراہے پہ تم میری برائی کر رہے تھے، اب بات تو صحیح تھے. ارے مجھ کو برا نہیں لگا. روایت کہتی ہے جو برائی کرے گا اس کے اعمال میرے آخر کھاتے میں آ جائیں گے. تو میں پاگل تو ہوں نہیں کہ تمہاری برائی کر کے سب پلٹا دوں. تو میں نے کہا آ گیا ہے تو اسے رہنے دو، بدلے میں تھوڑا آم ہی کھا لو. صلوات بر محمد وآل. یہ بول صاحب کاؤنٹ نہیں ہوگا. یہ جس رات سے ہو میرے کبار گزرنا، جینے سے بھلا لگنے لگے گا انہیں مرنا، جینے سے بھلا لگنے لگے گا انہیں مرنا. اور وہ خوف بٹھا دوں گا سانسوں میں ابھی سے، اور وہ خوف بٹھا دوں گا سانسوں میں ابھی سے. دن بھر کاپو اگر گزرو گے رم والی گلی سے. نعرے
عمر دے علم کے ساتھ اور بابرکت علم کے ساتھ. صلوات ہو گیا 50 ہو گیا. نہیں ٹھیک ہے. صلوات تو چلو پھر موسیٰ والا سنی لو ہے نا. نہیں وہ بھی نہیں. ایک اسی میں ایک چیز اور ہے, چلیے وہ ایڈ کر دیتا ہوں. صلوات. تو کیا کرے, برداشت کیسے ہوگا؟ اتنی چیزیں ہو گئی. اگر تمہارے خلاف کوئی کچھ کہتا ہے تو وہ مرے گا نہیں جب تک اللہ اس کو بے عزت نہیں کر دے گا. اگر تمہارے خلاف کوئی کچھ کرتا ہے تو اس کی نیکیاں بولیے ہمارے اکاؤنٹ میں آ جائیں گی. کہنے یہ سب تو ٹھیک ہے مول صاحب, مگر ہم تو بے عزت ہو گئے نا. اس کا جواب یہ ہے کہ وہ تو گئے, مگر تم کو بھی خدا اس وقت تک دفن نہیں ہونے دے گا جب تک تم کو صاف اور پاک نہیں کر دے گا. یہ سن لیجیے تمام. سلام. ایک قصہ سناتا ہوں. ایک بزرگ عالم تھے رحمت اللہ علیہ. ایک جملہ رک کے کہہ دیں. دیکھیے امامہ جو ہے وہ بڑے سے بڑے اگر خامنہ بھی لگاتے تھے رحمت اللہ علیہ, امامہ ہم بھی لگاتے تھے. اس امامے میں اور اس امامے میں زمین و آسمان کا فرق ہے نا. تبھی تو کسی فارسی شاعر نے کہا تھا میاں نے ماہ من با ماہ گردن تفاوت از زمین تک آسمان. سمجھ گیا؟ ایک مہتاب ہے ہمارے لڑکے کا نام مثلا, اور ایک آسمان میں مہتاب ہے. دونوں برابر ہیں, زمین آسمان کا فرق ہے. ویسے ہی ہم جیسے نالائق لوگوں کی پگڑی دیکھ کر کے آپ یہ نہ سوچیے گا کہ ہمارے بزرگ بھی اسی طرح ہوں گے. بڑے لوگ تھے. سلوات پڑھیے. ایک بس سناتا ہوں. ایک بزرگ خطیب تھے, عالم تھے, مرحوم آغا سید مہدی قوام. کیا نام تھا؟ مہدی. کچھ لوگ ان کے گھر گئے ملنے. ان کے گھر کے سامنے ایک آدمی ٹھیلے پہ پھل بیچ رہا تھا. کہنے کہ مول صاحب کیا کھا لیا, آپ کیا جاؤ کچھ لے لیا جاؤ. بھائی کیا حساب دے رہے ہو؟ جناب کیا لے جاؤ گے؟ کہاں؟ ارے کچھ بھی دے دو. مطلب جناب کے لیے پیسے نہیں مانگتے. اس کا مطلب یار جناب کو بہت مانتے ہو تم. تب اس نے جناب کا قصہ سنایا. اب دیکھیے کتنا بڑا آدمی اور کتنا بڑا الزام لگ رہا. صلوات کہنے لگے مول صاحب بڑے ذاکر ہیں, آل اولاد ان کے ہے نہیں. میرا کام تھا چوری. ایک دن دماغ میں آ گیا کہ مولوی کے یہاں مال بہت ہے, اس کے یہاں ہوگا معاملہ بڑھیا. اس لیے کہ بڑے ذاکر ہیں. لطیفہ سنا ہے کہ فریش کر دیں تھوڑا. ایک کسی ذاکر کے یہاں جو ہے وہ کوئی چور گھس گیا اور وہ خراٹا مار کے سو رہے تھے. اطمینان سے اس نے سب سمیٹا, چادر پھیلا کے بھر لیا. اب گٹھری باندھی, اب بھاری ہو گیا, اٹھ ہی نہیں رہا ہے. تو اب چاہے چور ہو چاہے وہ چکا ہو, شیعہ ہے تو یا علی تو اس کی زبان پہ آئے گا. ہر کام کے لیے یا علی استعمال نہیں ہو سکتا. ذہن میں رہے مولا بہت بڑے ہیں. تو جب اس سے نہیں اٹھ رہا تھا تو اس نے لگایا ہاتھ, تو فطری تو آواز تیز نکلی. مول صاحب کی آنکھ کھل گئی. بولو بھائی زندگی بھر یا حسین کر کے جمع کیا, تم ایک کے پاس مال بہت ہوگا. اب ان سے بھی پوچھ لو, مسائل پڑھ لو. نہیں, میں ٹھیک 3:15 بجے اترنے جا رہا ہوں.
ان لوگوں نے کہا ایسا ایسا ایسا، چلیے ایک قصہ بڑا زبردست ہے، تو آپ 5 منٹ کم کر لیے سر سے سلام۔ تو کہنے لگے میں نے توڑ لیا کہ مول صاحب کا مال بہت ہے۔ پتہ لگاتے لگاتے لگا کہ ان کی فنا تاریخ کو رشتہ داری میں شادی ہے۔ میں گھر کے سامنے بیٹھ گیا کہ کب نکلتے ہیں یہ۔ گاڑی آئے، مول صاحب بیٹھے چلے گئے، میں ان کے گھر میں کود گیا۔ چور کا دل آتا، سامنے یہ قالین دکھائی دی، جلدی میں اس کو رکھا۔ مولوی صاحب کے ساتھ یہ ہوا کہ جیسے ہی 10 قدم چلے، ارے وہ گفٹ تو چھوٹ گیا۔ اللہ بھی کچھ کرتا ہے۔ یہ گھوم آئے، دروازہ کھول کے اندر، تب تک وہ ادھر قالین کندھے پہ لادے ہوئے۔ رک جائیے رکیے، ہم آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ شور مچاتے نا، چور چور چور، یہی نا پورا۔ مومن کی آبرو سب سے اہم ہے، اور جو لوگ روایات میں ڈوبے ہوئے وہ حتیٰ یہ موجودہ چور، اس کی بھی آبرو۔ ہمیں بیوی کو نہیں سمجھنے دیا کہ یہ چور ہے، دین اس کا نام ہے۔ ارے آپ استغفر اللہ کو تو کہیے، واپس آپ کو بلا کے ہم خود ہی غائب بھگا دیا۔ بیوی سے کہیے کہ چائے بنائیے، چائے بنائیے، مہمان ہے۔ وہ ادھر گئے، اس کو پکڑ کے لائے۔ عزت بچانا اتنا اہم ہے میرے بھائیوں، اسی لیے دین کہتا ہے کسی کے بارے میں کچھ بیان کرو گے کہ وہ بے عزت ہو جائے، وسیع اصل مرو گے نہیں جب تک تم خود بے عزت نہ ہو جائے۔ لیکن کیا ہے یہ؟ اب میری حالت خراب، کب تک طاقت رہے گی؟ مول صاحب کچھ آتا نہیں۔ اچھا سو، یہ تم نے قالین چورائی، اس کا دام نہیں ملے، یہ جوڑا ہے، تصویر بنے گی دونوں بچھانے پر، ایک میں مزہ نہیں آئے گا، تو ایک تو تم لے گئے، چلو میں نے معاف کیا، دوسری میں تمہیں ہدیہ کرتا ہوں، جا کے بیچ لو، اب پیسہ بڑھیا ملے گا، ایک ٹھیلا خرید لو، اس پہ کچھ سبزی پھل رکھ لو، بیچو، کہیں جگہ نہیں، میرے گھر کے سامنے بیچو۔ کہنے لگا مول صاحب نے ایسا سمجھایا کہ میری سمجھ میں آ گیا۔ میں نے اسی دن توبہ کیا، یہ ٹھیلا مولوی صاحب کے پیسے کا ہے، یہ ساری پونجی مولوی صاحب کے پیسے کی ہے، لیکن آج اللہ کا شکر ہے شام کو اتنا کما لیتا ہوں کہ اپنے بچوں کو حلال کھلاتا ہوں۔ کتنا بڑا انسان ہے، اپنے شاگرد غیر نہیں۔ اتنے بڑے آدمی پر کیسا شک کیا سناؤں؟ ان کے شاگرد کہتے کہ ایک دن آدھی رات کو میں جا رہا تھا، بدنام علاقہ، بدنام مسافر خانہ، آپ کے لکھنؤ کے حساب سے چاول والی گلی، صلوات، بس وہی مقصد تھا، بدنام علاقہ، بدنام مسافر خانہ، آگے آگے مولوی صاحب، پیچھے پیچھے ایک عورت۔ اب ان کا تو شک ہو گیا، ان کو یہ مول صاحب میرے استاد کی حرکت یار، ابے چمڑے میں نمک لگایا جاتا ہے کہ نہ سڑے، یہ تو نمک ہی سڑا ہوا۔ میں اتنا بدسن ہوا کہ میں نے مول صاحب کی کلاس میں جانا چھوڑا، گندا آدمی یار چھوڑا، اتنا نیک آدمی کتنا بڑا الزام اپنا شاگرد لگا رہا ہے۔ میں نے کلاس میں جانا چھوڑ دیا۔ ایک دن دماغ میں آیا کہ یار کچھ بھی ہو، ان کا عمل ان کے ساتھ، پڑھاتے بڑھیا ہیں تو چلو کلاس میں۔ میں ایک دن چلا گیا، اس دن ان کا درس تھا کاہے پر؟ بدگمانی پر۔ وہ جتنی حدیث سنائے، جتنے مثالیں دیں، اپنے دل میں میں کہوں کہ مول صاحب بدگمانی نہ، میں نے خود دیکھا تمہیں۔ ہو گئی بات۔ کچھ دن کے بعد خبر آئی کہ مولوی صاحب کا انتقال ہو گیا، اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا الزام، مر گئے۔ میں نے سوچا کہ چلو ان کا عمل ان کے ساتھ، استاد تھے جنازے میں شرکت کی جائے، جنازے میں چلے، تب تک ایک اور ابا قبا امامے والے انہی کے شاگرد میرے بغل میں آ گئے، تابوت کی طرف آ گئے، کیا چیز تھے مرحوم یار، اللہ بخشے، ابھی بھی یہ بدگمان ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا جی وہ تو مجھے بھی پتا کتنے مومن تھے، دیکھ رہے ہیں آپ، لیکن خدا دفن نہیں ہونے دے گا جب تک کلیئر نہیں کرے گا۔ اس دوسرے شاگرد نے کہا ایک قصہ میرے ساتھ کا ہے مول صاحب کا، اگر کہو تو سناؤ۔
کہنے ایک جگہ عشرہ چل رہا تھا، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شادی، آخری مجلس تھی۔ مجلس کے بعد کمیٹی والے آئے، یہ شفق صاحب کنوینر ہے، کیا ہے کنوینر ہی ہے، تو وہ صاحب کمیٹی والے آئے اور جب بڑے ذاکر کا موٹا لفافہ وہ بھی 10 دن کا دیا، انہوں نے رکھ لیا۔ مجھ سے پوچھا اوہ تیرے پاس کار ہے؟ میں نے کہا جی حضور۔ استاد کے پاس گاڑی نہیں ہے، شاگرد کے پاس ابھی سمجھ میں آئے گا کیوں نہیں ہے، خرچی ایسا ہے تو بچے گا کہاں سے۔ کار ہے تمہارے پاس؟ جی حضور۔ کہا جاؤ لے آؤ، خیریت کہیں چلنا ہے؟ جو اللہ والے ہوتے ہیں اوپر سے ہنستے رہتے ہیں، آپ پکڑ نہیں پائیں گے۔ کہلا بھائی آج لفافہ ملا ہے موٹا، چلو تھوڑا سا جو ہے وہ مستی کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا سرکار آپ کی مستی میں بھی کوئی نہ کوئی ثواب ہے، بھائی جا گاڑی لے کے آ۔ گاڑی لے کے آ گیا، بیٹھے، چلو کہاں؟ وہی بدنام علاقہ، جی ہاں بدنام، جہاں سے انہوں نے دیکھا تھا دوسرے والے۔ جی کہ تم سے کہا نا چلو آج پیسہ ملا کوئی مستی کرتے ہیں۔ خوب استاد کا دباؤ تھا، گیئر میں گاڑی ڈال دی، وہی پہنچ گئے۔ میں نے روک دی، وہ لڑکی دکھ رہی ہے، اب تو میری حالت خراب، میری یار جناب کو ہوا کیا؟ اس کو بلا لو۔ جی جتنا تم سے کہہ رہے اتنا کرو، جاؤ۔ استاد کا اتنا اثر، جناب بلا رہے ہیں۔ وہ آئی، اب منبر کا ادب مانے، اشارہ سمجھ گیا۔ اس نے کار کا پچھلا دروازہ کھولنا چاہا، آگے آؤ، آگے آئی۔ ابھی جو لفافہ دیا تھا نا کنوینر نے، وہ پورا عشرے کا پیسہ نکالا، اس عورت کو دے دیا۔ کہ یہ اس پر میں نے اپنا فون نمبر لکھ دیا ہے، جب تم کو ضرورت پڑے گی مجھ کو فون کر لینا، میں پیسے پہنچا دوں گا۔ یہ میرا نامہ دیکھ رہی ہو بیٹا؟ جی۔ کیا رنگ ہے؟ کالا۔ کالے کا مطلب سید، سید کا مطلب اولاد فاطمہ۔ کا یہ عشرہ چل رہا تھا جناب فاطمہ کا، لوگوں نے فاطمہ کے نام پہ جمع کر کے مجھے دیا ہے۔ بیٹا یہ میرا پیسہ نہیں ہے، یہ جناب فاطمہ کا پیسہ ہے۔ اور تمہیں فاطمہ کا واسطہ ہے، یہ گناہ چھوڑ، تم کو ضرورت ہے پیسہ جمع کرنا۔ اور میرے بڑے تعلقات بہت لوگ جاننے والے ہیں، دیکھوں گا کہیں تمہارا رشتہ کرا دوں۔ بولیے جنازہ جا رہا تھا، کیا ضرورت تھی کہ یہ شاگرد ان کے بغل میں آگے کھڑا ہو؟ کہ تم ہمارے لیے اگر کرو گے تو ہم تم کو دفن نہیں ہونے دیں گے جب تک تم کو پاک نہیں کر دیں گے۔ یہ تو انہوں نے اتنا سنا ہے، لیکن قصہ اور آگے ان کی زندگی ہی میں، یہ تو مرنے کے بعد ان کو سنا، خود انہوں کہنے لگے یہ واقعہ ہو گیا، میری بھول مان گیا۔ کچھ دنوں کے بعد گئے نجف امیر المومنین زیارت کے لیے سلام اللہ علیہ۔ جیسے ہی کتاب اٹھائی زیارت کی، تب تک مجھے لگا پیچھے کوئی ہے۔ میں نے کیا بھیا؟ تو باہر ایک خاتون آپ کو بلا رہی ہیں۔ میں نے کتاب رکھ دی، سری کی طرف دیکھا، میں نے کہا مولا آپ ہی کہتے ہیں کہ مومن کی ضرورت پوری کرنا سب سے بڑھیا عمل ہے، میں آپ کی زیارت بعد میں کروں گا، پتہ نہیں اس بیچاری کو کیا کام ہے۔ باہر نکلا، آئے، جی السلام علیکم، پہچانا حضور آپ نے؟ نہیں۔ آپ کو یاد ہے ایک مرتبہ آپ ہمارے اڈے پہ آئے تھے؟ ہاں ہاں ہاں، آپ نے پورا لفافہ دیا تھا عشرے والا۔ ہاں ہاں ہاں، حضور میں وہی لڑکی ہوں، پتہ نہیں کس خلوص سے آپ نے دیا تھا، اسی رات میں نے رو رو کے توبہ، اسی رات میں نے رو رو کے توبہ کی۔ آپ نے کہا تھا نا فون کرنا، ضرورت ہی نہیں پڑی۔ کچھ دنوں کے بعد بہت اچھے گھرانے سے میرا رشتہ آ گیا، مجھے آپ کو بلانے گیا تھا نا، تو میرا شوہر ہے، یہ اللہ نے دیا مجھ کو، میرا بچہ ہے۔ جب سب ہو گیا تو میں نے اپنے شوہر کو سمجھایا چلو مولا کی زیارت کر کے اپنی زندگی کو صحیح کر لیا جائے۔ بس میرے بھائی اور مجلس ختم ہو گئی، بس یہ سن سدھر جاؤ،
بس یہ سن ہوش میں آ جاؤ، یہ بہت دن سلام کرنے والے تم کو نہیں ملیں گے، قبر میں ہم سب کو اکیلے جائیں گے۔ ہاں اگر کوئی سہارا ہے تو بس عمل کے ساتھ ساتھ اہل بیت۔ اب وقت نہیں آگے ہے، دو جملے مسائل کے اور ختم دعا، سب چلے گئے، میرا مولا تنہا ہے، میرا مولا اکیلا ہے، فنظر یمینا و شمالا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا۔ عام طور پر یہی مسائل میں پڑھتا ہوں جو شروعات کی ہے، لیکن جب سے میناب کا واقعہ ہوا 168 بچیاں مار دی گئی۔ اچھا ایک چیز اور کہیں، یہ 168 بچے 168 گھر کے تو رہتے ہوں گے، کسی گھر کے 2 بچے ہوں گے، کسی گھر کے 3 بچے ہوں گے، اس میں آپ یہ سوچیں کہ کس طرح کے بچے رہیں گے۔ مثلا یہ 150 میں 168 میں 2 4 10 بچے ایسے بھی رہے ہوں گے جن کی آج برتھڈے تھی، ہے نا، اسکول نہیں جانا چاہتے، ہم یہ گفٹ لیں گے، ماں باپ نے سمجھا کے بھیجا ہوگا اسکول کا ناغہ مت کرو، واپس آ جاؤ، جو کہو گے گفٹ دلائیں گے۔ اس میں کچھ ایسے بھی بچے ہوں گے جن کے ماموں خالہ چچا کی شادی ہوگی، اسکول کا ناغہ مت کرو، آؤ ہم انتظار کریں گے لے کے، پتہ نہیں کتنی خوشی خوشی بچے گئے ہوں۔ ابھی 2-3 دن پہلے وہ گئے مینار، وہاں سے گراؤنڈ رپورٹ بھیجی، سناؤں کیا کہا، شاید 3 منزلہ عمارت تھی، وہ توڑ کے جو بنزائی نیچے پہنچی گڈھا ہو گیا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگے صاحب کہ اگر 3 منزلہ جب عمارت ہوگی تو اس کے سریے اسی حساب سے ہوں گے نا، تو وہ کہنے لگے کہ صاحب گڈھا ہو گیا، سریا تک پگھل گیا، ایسی گرمی ہوئی، جہاں سریا پگھل جائے وہاں 10 سال کے بچے کہتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود امام رضا نے کیا کہا معلوم ہے، ان کے ایک صحابی تھے جو اپنے باپ کے نام سے مشہور ہے، ابن شبیب۔ ایک دن امام فرمانے لگے یا ابن شبیب ان كنت باقیا علی شیء فابکی للحسین، ایک فرزند شبیب اگر کسی بات پہ رونے کا دل چاہے نا تو حسین۔ وقت نہیں ہے، سب سے گزارش ہے میری طرف دیکھیں، میرے گلے کی چوڑانی ہے نا، 3 بال کی توتیر، آپ بولیے 6 مہینے کے بچے کی گلے کی چوڑانی کیا ہوگا؟ اب جب یہ تیر لگے گا تو گلے میں سوراخ ہوگا، روایت کہتی ہے
जनाजे पर इमाम तड़पे, आपको याद नहीं किया। कासिम के लाशे में मरसिया पढ़ा, आपको याद नहीं किया। अकबर के जनाजे पर रोए, आपको याद नहीं किया। लेकिन जब 6 महीने का बच्चा सवार हो गया,